السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لکھ کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں بائی سنہرا روف۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر مجھے اگلے 10 منٹ میں اس کی لوکیشن نہ ملی تو تمہارا آخری دن ہوگا اس دنیا میں۔ وہ دہاڑ رہا تھا کیونکہ انتظار کرتے اسے گھنٹہ مزید بیت گیا تھا اور اگلے 10 منٹ میں اسے لوکیشن مل گئی تھی جو یہاں کی نہیں تھی لیکن پاس ہی موجود شہر کی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا۔ گھڑی اب رات کی 11 بجا رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی روکی اور باہر نکلتا اس گھر کو دیکھنے لگا جو خوبصورت تھا لیکن چھوٹا سا تھا۔ وہ لمبی اور گہری سانس بھرتا قدم بڑھاتا دروازے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کونین؟ جی بابا۔ بیٹا دیکھیں دروازے پر کون ہے؟ اس وقت کھڑکی سے ہی دیکھیے، کھڑکی سے ہی دیکھیں۔ اوکے۔ کونین جو اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی اٹھی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنا چاہا لیکن اندھیرا تھا۔ بابا کوئی نظر نہیں آ رہا، لائٹ جلائے نا باہر کی، انہوں نے کہا تو کونین نے باہر گیٹ پر موجود لائٹ کو جو وہ جلانا بھول گئی تھی چلائی اور اس شخص کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ یکدم کیسے شور اپنے کانوں تک آتا سنائی دیا۔ کون ہے؟ بابا وہ کوئی نہیں، آپ سو جائیں جا کر، اس نے یہ کہتے بیل بند کر دی پیچھے سے۔ اچھا چلو دوبارہ بیل ہوئی تو بتانا، میں خود دیکھوں گا، رات ہو گئی ہے۔ اوکے بابا جان آپ سو جائیں۔ وہ ان کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی اور ٹی وی لاؤنج میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اتنی جلدی وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا؟ نہیں، وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کا فون مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہے جو مسلسل اسے فون کر رہا ہے۔ کیا دادا جان نے بتایا ہوگا؟ نہیں، وہ وعدہ نہیں توڑ سکتے، لیکن شایان عثمانی نے اسے ڈھونڈنے میں 2 ہفتے لگائے تھے اور اسے لگا تھا اسے مہینوں لگ جائیں گے۔ اب کی بار گیٹ ہاتھ سے بجایا گیا تھا۔ مخالف جیسے آج خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگلی بار گیٹ بجا تو وہ تیزی سے گیٹ کے پاس گئی۔ وہ اس شخص کو اپنے باپ کے روبرو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی نفرت کا دعوے دار صرف شایان عثمانی تھا ان سے، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے تو یہ نفرت یک طرفہ ہرگز نہ رہتی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور اس شخص کو دیکھا جو ابھی بھی کھڑا تھا۔ کون ہے؟ وہ دھڑکتے دل انجان لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ کونین؟ شایان عثمانی۔ دروازہ کھولو نہیں تو اب کی بار میں اس دروازے کو زور سے بجاؤں گا، گیٹ کا محلہ اکٹھا ہو جائے گا تمہارا۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، اب برائے مہربانی جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹ جائیں۔ وہ سرد لہجے سے بولی۔ گیٹ کھولو نہیں۔ اور شایان عثمانی نے گیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ کونین نے دروازہ کھول دیا۔ رات کے اس وقت کسی طرح کے تماشے کی متمائل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی وہ اندر چلی گئی تو وہ بھی دروازہ لاک کرتا تیزی سے اس کے پیچھے آیا جہاں وہ شاید اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی شایان نے دروازے کے درمیان اپنے بوٹ رکھا اور کھولتا اندر داخل ہوتے بند کیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں؟ جواب سادگی سے آیا تھا۔ کیوں آپ کی خالہ محترمہ کو ابھی سکون نہیں آیا یا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا یا شاید کوئی اور انکشاف؟ چلے بولے، میں سن رہی ہوں۔ کونین بے خوفی سے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑتی بولی تھی۔ شایان نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی پیچھے کو قدم بڑھانے لگی۔ فاصلے پر رہ کر بات کریں اور جو بولنا ہے جلدی بولے، مجھے گیٹ لاک کر کے سونا ہے۔ شایان نے ظالم کو دیکھا جو بدل گئی تھی۔ وہ کونین خاور نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، جو اس کے لیے موم تھی، جو اس سے آہستگی اور نرمی سے بات کیا کرتی تھی، اس کی قربت پر گلابی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ کونین کوئی اور ہی تھی جو باغی اور سرد آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس سے دوری پر موجود تھی۔ کیا میرے قریب آنا بھی برداشت نہیں ہے تمہیں؟ بالکل نہیں، وہ بولی تو شایان نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ اسے اور غصے سے دیکھنے لگی۔ معافی کی صورت ملے گی؟ وہ اس کے بازو کو پیچھے کمر پر باندھا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ دھتکار دیے جانے کی اور دھوکوں کی معافی نہیں ہوتی شایان عثمانی، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا کفارہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ کو میں کبھی میسر نہ آؤں۔ وہ بولتی اس سے نظریں چرا گئی لیکن شایان عثمانی کا دل چیر گئے اس کے یہ الفاظ۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ شایان نے اس پر جھکتے کہا۔ آپ سے سیکھا ہے میں نے کہ جب کوئی شخص آپ سے محبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے دنیا کے سامنے دھتکار کر اس کی اوقات بتا دو۔ اسے بتا دو کہ وہ ایک عام انسان ہے جس کا متبادل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور پتہ ہے اس دنیا میں میرے لیے آپ کا متبادل بھی۔ شایان نے اس کے بالوں کو پیچھے سے تھامتے اس کا چہرہ اونچا کیا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے۔
سانسیں الجھنے لگی اور وہ دونوں کے ناک ایک دوسرے سے مس ہوئے۔ میرا متبادل تو ڈھونڈنا بھی مت، کیونکہ اس گناہ پر تم میرے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ چھوڑیں۔ کونین نے اس کی گرم سانسیں خود کے چہرے پر محسوس کی تو ہار مانتے اس سے دور ہونے کی جدوجہد کرنے لگی۔ اور اگر میں نے امانت میں خیانت کی نہ کونین خاور، تو تم جانتی ہو کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی کسی بھی عورت کو میرے یوں قریب جس طرح تم ہو۔ وہ بولا تو کونین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو۔ کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں نے جو لمحات تمہارے ساتھ گزارے تھے، جو سب ہم نے ساتھ جیے، وہ سب کسی فریب کا حصہ تھا؟ شایان عثمانی، اگر یہ سب بند دروازے میں ہم دونوں کے درمیان ہوتا تو شاید میرے دل میں کوئی گنجائش نکل آتی، لیکن آپ نے مرد ہونے کے ثبوت دیتے وہاں بھری محفل۔ اس کی آواز رن گئی۔ میں اس بھری محفل میں معافی مانگنے کی سکت اور حوصلہ دونوں میں رکھتا ہوں، اور تم یقین دلاؤ کہ معاف کر دو گی۔ بس مجھے تمہارے دل میں اپنا کھویا مقام چاہیے۔ وہ ممکن نہیں۔ بابا اٹھ سکتے ہیں اور آپ جائیں، اور اگر نہیں چاہتے کہ میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں تو دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی سائڈ سے نکلنے لگی۔ شایان نے اسے کھینچ کر واپس اپنے سامنے کیا اور اب کی بار دونوں ہاتھ اس کے دونوں طرف میں دیوار پر رکھے اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ کونین نے اسے 2 ہفتوں بعد یوں قریب سے دیکھا تھا۔ بکھرے بال، بڑی بیئرڈ، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور ہونٹیں پیچھے ہونٹ۔ وہ اس کی برداشت آزما رہی تھی، جانتی تھی لیکن کسے فرق پڑتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ معافی یوں زور زبردستی سے نہیں مانگی جاتی۔ اس کا اشارہ شایان کا یوں اسے تھامے رکھنا تھا، لیکن شایان اسے دیکھ رہا تھا جیسے اب کی بار آنکھوں میں اس کا ایک نقش بسانا چاہ رہا ہو۔ کیا پڑھ رہی ہو آگے؟ وہ اس کی یونیورسٹی کی بکس پہلے دیکھ چکا تھا، اور وہ ایسے ہی جھکا اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے استفسار کرنے لگا، جیسے ان کے درمیان سب نارمل ہو۔ کونین نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تو شایان نے جھکتے اس سے اپنے دانت اس کے گال پر رکھے۔ کونین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے باز رکھنا چاہا۔ شایان جائیں پلیز، وہ نم آنکھیں لے بولی تو شایان نے پیچھے ہٹتے اس کے اسی گال کو ہاتھ کی پشت سے سہلایا۔ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، گھر میں پڑھو گی، میں آپ کے حکم کی غلام نہیں، وہ تیزی سے بولی اور پیچھے ہٹی۔ نکلے فوراً اس نے دروازہ کھولا اور شایان کو بنے دیکھے بولا۔ شایان کا دل زور سے بھر گیا تھا اس کے لہجے پر۔ کاش تم اس اذیت کو کبھی محسوس نہ کرو جس وقت تم مجھے دے رہی ہو، وہ کہتا تیزی سے اس کے پاس سے نکل گیا۔ کونین چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ تک اس کے پیچھے آئی، گیٹ لاک کرنے کے لیے۔ شایان نے اسے مڑتے دیکھا جو نم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کے گال کو، اور واپس آیا اور اس پر جھکا۔ اب کی بار کونین نے قدم کو پیچھے نہیں لیے تھے۔ شایان نے اس جگہ پر کتنی بار بوسہ دیا، پھر چہرہ اٹھایا اور اس کے کندھے کو حقیقت سے چوما۔ بے شک معاف نہ کرو، لیکن خود سے محروم کبھی مت کرنا کونین شایان عثمانی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا وہ ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تو وہ لاک کرتی تیزی سے اپنے کمرے میں آتے بستر پر گر کر رونے لگی۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اعظم اذن نے ان کے سر پر دھماکہ کیا۔ لیکن تم تو فرشتے، مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہے اور اسی مہینے میں کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے باپ نے اس کی ماں کو دیکھا جو خود بھی حیران تھی۔ کون ہے وہ؟ زارا اکبر، ہماری کالونی میں ہی رہتی ہے، اس کے بھائی کا نمبر ہے، آپ ان سے بات کر لیں اور ان سے ملائیں۔ اس نے ان کو فون تھمایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ کیسے جانتے ہو تم اسے؟ نہیں، اسے مجھ سے محبت ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ محبت کب تک رہتی ہے۔ وہ آہستگی سے خود سے بولا۔ جی جانتا ہوں، مجھے پسند آ گئی ہے وہ، آپ بات کر لیں گے آگے؟ اظہر صاحب نے فوراً فوری طور پر انہیں فون ملایا تھا کہ اعظم اظہر کی بات وہ کبھی نہ ٹالتے تھے۔ فون کرتے انہیں ملنے کا بتا دیا تھا اور پھر کچھ گھنٹوں میں کل کا دعوت نامہ انہیں موصول ہوا تھا۔ اعظم اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی سوال نہیں، اپنی محبت اسے نہیں ملی تھی، لیکن اس لڑکی کی محبت وہ آزمانا چاہتا تھا۔ اسے زارا اکبر ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ آغاز سے ہی وہ خود ہی کسی مرد کو اپروچ کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار۔ وہ زچ ہو گیا تھا اس کا برملا اعتراف محبتیں سن کر۔ اب وہ اس لڑکی کو زچ کر دینا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتی ہے یا صرف اس کے اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے یہ سب کرتی رہی ہے، کیونکہ اس کی معلومات پر پتہ کروانے پر اسے سب معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا باپ نہیں تھا، اور یہ گھر بھی انہوں نے بمشکل کرائے پر لیا تھا، اور دونوں بھائی عام سے نوکری کر رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ عام مڈل کلاس کی لڑکی
کی طرح وہ بھی کسی امیر لڑکے کو اپنی محبت سے زیر کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے اس نے اسے اکیلے ملنے بلایا تھا تاکہ اسے جان سکے۔ اسے لگا تھا وہ نہیں آئے گی لیکن وہ آ گئی تھی، اور یہ بات اسے مزید ناگوار گزری تھی جو وہ انجان شخص کو ملنے گئی تھی کہیں بھی۔ اگلے دن اظہر صاحب اسے پسند کرتے، بات آگے بڑھاتے انہیں بتا چکے تھے کہ اظہر اسی مہینے نکاح اور رخصتی چاہتا ہے، جس پر انہوں نے زیادہ اعتراض نہ کیا تھا، لیکن جسے اعتراض تھا وہ خاموش تھی بالکل، کیونکہ یہ معاملہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کے نکاح کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی، کیونکہ اس کے بھائی اعظم اظہر کو اچھے سے جانتے تھے اور اس سے نجی طور پر مل کر بات بھی کر چکے تھے، اور انہیں وہ کافی پسند آیا تھا۔ زارا اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اس کی بھابھی اور والدہ شاپنگ پر گئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا نمبر ملایا۔ وہ رشتہ کیسے شروع کر سکتی تھی، دل میں ہزاروں خدشے لیے۔ السلام علیکم، اعظم اظہر کی آواز آئی تو اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی۔ وعلیکم السلام، خاموشی کا دورانیہ بڑھا تھا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خوش ہو؟ اور زارا اکبر مزید بے چین ہوئی تھی۔ اعظم آپ یہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ شادیاں کیوں کی جاتی ہیں زارا؟ لیکن آپ تو فرشتے سے محبت تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن بولو مجھ سے محبت کرتی ہو جی، پر ہم تمہاری محبت پر گزارا کر لیں گے۔ اعظم اظہر ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا، لیکن اچانک یہ سب، تم نہیں چاہتے یہ نکاح؟ اعظم آپ بات کو غلط رخ دے رہے ہیں، میں صرف آپ کو جاننا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو تو میں بالکل پسند نہیں تھی، اور اب اچانک بس جو لڑکی مجھ سے ایک بار کہنے پر ملنے آ سکتی ہے اس کے ساتھ زندگی آسانی سے ہی گزرے گی، ایسا مجھے لگا۔ وہ تلخی سے بولا، لیکن مخالف محسوس نہ کر سکا۔ آپ خوش ہیں نا اعظم؟ میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی آپ پر، میں مطمئن ہوں خوش تم کرو گی مجھے اگر کیسے یہ تم جانتی ہو۔ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ گلابی ہوئی، اور نکاح کی پیشکش میری طرف سے ہوئی ہے، زبردستی مسلط تو کوئی کسی پر ہو ہی نہیں سکتا۔ زارا کے دل میں موجود آخری پھانس بھی نکل گئی تھی، وہ سچے دل سے مسکرا دی۔ میں بہت خوش ہوں، وہ بالآخر بولی تو دوسری طرف اعظم اظہر نے مٹھیاں بھینچی۔ محبت پا لینے کے بعد لوگ خوش ہی ہوتے ہیں، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، وہ سچے دل سے بولی۔ میں تمہیں کوئی غلطی کرنے ہی نہیں دوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ پھر سے تلخی سے بولا۔ اعظم بولو، آپ ہمارے نکاح کا ڈریس میرے ساتھ لینے چلیں گے نا؟ میں چاہتی ہوں میرے ساری زندگی چیزیں آپ کی پسند کی ہوں۔ اوکے، کل تیار رہنا۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی یہ اس کا لہجہ بتا رہا تھا اعظم اظہر کو۔ چلو کل ملتے ہیں۔ اعظم کیا آپ کو مہندی پسند ہے؟ کچھ خاص نہیں، وہ جو مہندی کی شوقین تھی اور خواب تھا کہ اس کا اپنی شادی پر بھر بھر کے ہاتھوں بازوؤں پر لگائے کہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ہلکی سی لگواؤں گی بس۔ اور کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ زارا ہم ملتے ہیں، ابھی میری ایک میٹنگ ہے۔ اوکے اوکے، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے کال کاٹ گئی تو اعظم اظہر خشک سا مسکرا دیا۔ دیکھتے ہیں تم کتنے امتحانات میں پاس ہوتی ہو زارا اکبر۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھا تھا، اور دوسری طرف جو 2 دن سے پریشان تھے خوشی سے چہکنے لگی تھی، اپنی تیاریاں خود جوش و خروش سے کرنے لگی تھی کہ گھر والے دیکھتے رہ گئے۔ آگے اس کی قسمت میں کیا تھا وہ اس سے بے خبر تھی۔ شایان جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے دل نے جیسے اعلان کیا تھا کہ یا شایان عثمانی اب وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سوچتے اس کا دل رکا تھا۔ یہ لمحے اور یہ سوچ اذیت ناک تھی کہ وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ آپ کی دسترس میں ہوتے ہوئے بھی دور ہو، اور آپ چاہ کر بھی رسائی نہ پاؤ اس تک۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے عشق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے، یہی وجہ تھی کہ اس کا دل درد سے پھٹنے کے قریب تھا۔ میں سکون کے لیے کہاں جاؤں؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ہاں، اسے سجدہ کرنا تھا، اسے اپنے رب کو بتانا تھا کہ وہ عورت اسے کتنا تڑپا رہی ہے، بتانا تھا کہ اس کا دل کیسے درد محسوس کر رہا ہے، جیسے کسی نے مٹھی میں دبایا ہو، کیسے اس کی سانسوں کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ یہی سوچتے وہ دکھے سر کے ساتھ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو نہ دیکھ پایا۔ دھماکے کی آواز کے ساتھ اس کی گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے تھے، آس پاس چیخ و پکار سنی تھی۔ اس نے اور پھر آنکھیں بند ہونے سے پہلے خود پر جھکے لوگ محسوس کیے تھے۔ اس نے، یا رب العالمین، ایسی گمراہی میں مت جان نکال لینا۔ دل نہا بھری اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ کونین روتے وہیں سو گئی، لیکن اب آنکھ کھلی تو سر درد ہو رہا تھا، حلق میں جیسے کانٹے چبھے تھے۔ وہ پانی لینے کچن میں گئی، لیکن پانی پی کر بھی سکون محسوس نہ ہوا۔ اس کا دل اسے کچھ شدید برا ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ لوگوں کے نزدیک یہ افسانوی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ کا دل کسی شخص کے ساتھ اس حد تک جڑا ہو
اس کی تکلیف آپ خود پر محسوس کرو، تو جب اس کے ساتھ رہو تو آپ کا دل آپ کو الارم دینے لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے برا، بے حد برا، جس سے سانسوں کی رفتار مدھم پڑنے لگی ہے۔ اس نے پانی پیا اور وہیں بیٹھ کر سینے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ یا رب العالمین، پھر وضو کی اور جائے نماز پر بیٹھ گئی اور سر سجدے میں جھکا دیا۔ سکون چاہیے بس یا رحم العالمین، اور پھر وہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن جاگی سوئی کیفیت میں رہی۔ جہانگیر عثمانی کا فون رات کے 2:30 بجا تو وہ اٹھے اور فون پر نگاہ ڈالے جس پر انجان نمبر بلینک ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، انہوں نے لیمپ جلایا اور سلام لیا۔ وعلیکم السلام، شایان عثمانی کی دادا جان بات کر رہے ہیں؟ نسوانی آواز پر وہ اٹھ کر بیٹھے۔ جی، انہوں نے فوراً اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ آپ کون ہیں؟ سر، وہ ہسپتال میں ہیں، فوراً پہنچ جائیں، ان کو خون کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں درکار ہے، اور آپ کا آنا۔ جہانگیر عثمانی کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے باہر نکلے۔ زہیب، زہیب، منور، میرا بچہ! وہ ان کی چیخ و پکار سے ساروں کمرے میں بتیاں جلی اور پھر سب باہر نکلے تھے فوراً۔ میرا بچہ، ان کی آواز لرز رہی تھی۔ شہزیب عثمانی فوراً نکلے قریب آئے اور انہیں ساتھ کرسی پر بٹھایا۔ شہزیب، ہمارا بچہ! بابا جان کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کشمکش میں تھے۔ شایان! کیا ہوا؟ کہاں ہے شایان؟ تہذیب دیکھو، شایان کمرے میں ہوگا۔ شہزیب عثمانی بولے گئے، نہیں، وہ ہسپتال۔ وہ انہیں ہنستے کا بتانے لگے اور پھر وہ سب تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی ہیں اور سر پر چوٹ آئی ہے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے انہیں مطلع کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ جہانگیر عثمانی اٹھتے تیزی سے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں تک وہ چل نہیں پائیں گے اور سر میں بھی درد رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ان کا پورے طریقے سے خیال رکھا جائے اور کچھ ایسا نہ ہو جس سے ان کے دماغ پر زور ڈالے۔ ڈاکٹر انہیں سب بتا کر چلا گیا۔ جہانگیر عثمانی سب سے پہلے اس سے اندر ملنے گئے تھے جہاں وہ آنکھیں مولے پڑا تھا۔ چہرہ سفید تھا جیسے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ خون کا انتظام کرتے اسے فوراً خون دیا گیا تھا۔ میرے بچہ! جہانگیر عثمانی نے اس پر جھکتے اس کا چہرہ چوما۔ ہاتھ لڑکھڑائے تھے اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ دادا جان، میں ٹھیک ہوں، ورنہ قاہت سے وہ مشکل بولا۔ شہزیب عثمانی بھی اندر داخل ہوئے۔ کہاں دھیان تھا تمہارا؟ وہ اس کی حالت دیکھتے اس پر دہاڑے تو وہ مسکرا دیا ہلکا سے۔ کہاں گئی تھی؟ تمہیں بالکل دھیان نہیں رہا؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے تیز ڈرائیو مت کیا کرو؟ اپنا حال دیکھ رہے ہو؟ مجھے کچھ دن تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو۔ نقصان کا اندازہ ہے تمہیں اپنے؟ شہزیب، بس بھی کرو۔ جہانگیر عثمانی سے برداشت نہ ہوا تو وہ بولے۔ سب آہستہ آہستہ اس سے مل کر جاتے گئے، لیکن اس کی آنکھیں دروازے پر ٹکی تھی جیسے کوئی معجزہ رونما ہو جائے اور وہ اس سے ملنے آ جائے، لیکن اسے کیا پتا ہوگا۔ تلخی سے اس کے لب پھیلے، جبکہ دوسری طرف وہ صبح سے ماری ماری پھر رہی تھی، آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی۔ کونین؟ جی بابا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اسے نہ جانے کب سے یوں ہی بولائی بولائی پھرتی دیکھ رہے تھے۔ جی بابا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ وہ صبح اٹھ بھی جلدی گئی تھی کہ نیند تو ٹھیک سے آئی نہیں تھی، اب اس کا سر بری طریقے سے دکھ رہا تھا، کسی طور چین نہیں تھا۔ بابا، مجھے لگ رہا ہے کچھ بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ یا ہونے والا ہے۔ رب خیر کرے گا، ایسے کیوں سوچ رہی ہوں؟ یہاں آئے۔ وہ پاس آئی تو وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ جس نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اس نے فون اٹھایا تو باہر لان میں نکل گئی اور شایان کے نمبر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کر لو ایک بار، تسلی تو ہو جائے گی۔ دل یوں دھڑکے گا تو نہیں، دل کے کسی کونے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اور اس نے دماغ کی باتوں کو رد کرتے اس کا نمبر ملا ڈالا تھا، اور پھر نہ جانے بیل کتنی بار گئی لیکن کال اٹھائی نہیں گئی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں مزید سست پڑی۔ رب العالمین، میرے دل کو قرار کیوں نہیں آ رہا؟ شام کے 6 بج گئے تھے اور اب وہ رونے کے قریب تھی۔ اپنی حالت خود بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جہانگیر عثمانی کا فون آیا جو خبر عثمانی کو کچھ کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے کونین سے بات کرنے کا کہا تو اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ سے فون لیا۔ کونین گڑیا، ڈرائیور بھیج رہا ہوں، آ جائیں۔ کیوں دادا جان؟ میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے اپنے پوتے پر نظر ڈال لی جس کی نگاہیں صبح سے دروازے پر تھی۔ تو اب آ جائیں نا، میرا دل بہت برا ہو رہا ہے، میں نہیں نکلنا چاہتی باہر۔ کچھ نہیں ہوگا، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جائیں۔ انہوں نے کہتے مزید کچھ سنے کال کاٹ دی تو خاور عثمانی نے اسے تیار ہونے کو کہا۔ اس نے کپڑے بدلے اور چادر لیتے باہر نکلی۔ ڈرائیور باہر کھڑا تھا۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ اس نے بیٹھتے ڈرائیور سے استفسار کیا۔ ہسپتال۔ کیوں، کون ہے ہسپتال؟ دادا جان کو کچھ ہوا ہے؟ نہیں، وہ بس آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولی اور جلد ہی وہ ہسپتال کی بڑی عمارت کے باہر تھی جہاں جہانگیر عثمانی موجود تھے۔
دادا جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں گڑیا، لیکن کوئی اور ٹھیک نہیں ہے۔ کون؟ اس نے بند ہوتی سانسوں سے پوچھا۔ تو یعنی اس کے دل کے خدشات صحیح تھے شان؟ وہ بولے تو وہ تیز قدم چلتی بنا ان کی باتیں سنے ان سے آگے ہی چل رہی تھی، جیسے کمرہ وہ جانتی ہو۔ لیکن لفٹ سے نکلتے اس نے تڑپ کر جہانگیر عثمانی کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے اسے کمرہ بتایا۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ رکو لڑکی۔ کونین کے قدم دروازے کے باہر ہی گر تھم گئے۔ تہذیب عثمانی نے آگے بڑھتے اسے روکنا چاہا، لیکن جہانگیر عثمانی کے روپ سے رک گئی۔ جائیں گڑیا، آپ کا شوہر صبح سے آپ کے انتظار میں ہے، اور کوشش کریں کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اس کے دماغ پر زور ڈلے، جہانگیر عثمانی نے کہا تو وہ سب کو نظر انداز کرتی اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے شخص کو دیکھا جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، چہرہ سفید پڑا تھا اور وہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ باما پلیز، مجھے کسی سے مزید کسی سے نہیں ملنا، وہ بنا آنکھیں کھولے بولا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس تک پہنچی۔ آنکھیں نم ہو گئی تھی اسے اس کی حالت میں دیکھتے۔ اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ تم نے کافی دیر نہیں کر دی کونین؟ وہ اس کی خوشبو پہچان گیا تھا۔ کچھ خاموشی کے بعد شایان عثمانی کی آواز گونجی تو وہ تڑپ کر اس کے ساتھ اس کے بستر پر بیٹھی۔ شایان! آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ شخص ظالم سہی لیکن اس کی پہلی اور آخری محبت تھا جس کے درد پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ نے کیسے پہچانا مجھے؟ یہی خوشبو میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہے کونین شایان عثمانی، اور بھولو مت رات کو اسی خوشبو سے محروم رکھا ہے تم نے مجھے۔ وہ لاجواب ہوئی۔ فرشتے! صبح جاگی تو چکراتے سر سے یہاں وہاں دیکھا، وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ وہ تو بوا کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد جو اس کو یاد آ رہا تھا وہ اسے خواب لگا۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے تیزی سے سر ہلاتے گہرا سانس بھرا اور پھر سانس روک لی۔ اضلاع نظر کی خوشبو۔ اس نے خود کے کپڑوں کو 10 بار گہری سانس بھر کر اپنے اندر اتارا۔ اضلاع نے اس نے غصے سے آنکھیں میچی، لیکن جو اسے یاد آ رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی یاد کرنا۔ بوا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اٹھ گئی ہو؟ کیا کھاؤ گی؟ فرشتے! واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ بولی تو فرشتے نے دماغ پر زور ڈالا۔ وہ یہاں سے نکلی کیسے؟ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ نہیں، وہ یہ جگہ نہیں تھی۔ انڈا پراٹھے بنا لے، وہ انہیں انتظار میں کھڑا دیکھ کر بولی تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا، یعنی کوئی ہے جو اس کے گھر آتا ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ بھی ساتھ موجود تھا جو اب کی بار پھر سے دن نیا تھا۔ چلاک آدمی! اس نے لیپ ٹاپ کو گھورا اور قدم نیچے اتارے، لیکن چکرا کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر آنکھیں چھوٹی کرتے پورے کمرے کی دیواروں پر نگاہ دوڑائی تو وہاں میلوں دور بیٹھا شخص اس کی حرکت پر مسکرا دیا۔ یقیناً وہ سمجھ گئی تھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ فرشتے نے فون اٹھایا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، اس طرح کے گھٹیا لفظوں سے مجھے مت بلاؤ۔ وہ فون اٹھاتے ہی برے موڈ سے گویا ہوئی تو مخالف کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے پتہ ہوتا تو کچھ گھنٹے پہلے کی ملاقات میں تمہیں اچھے سے تمیز سکھاتا، وہ سر سے لہجے میں بولا تو فرشتے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ تو اپنی سانسوں میں تمہیں میری سانسیں اب بھی محسوس ہو رہی ہوں ہیں؟ وہ گویا ہوا۔ فرشتے نے کال کاٹ دی غصے میں۔ ناشتے کے بعد تمہارے بیڈ کے ساتھ والے پہلے ڈرار میں دوا پڑی ہے، وہ لو، چکر نہیں آئیں گے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جوس پیو۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کا میسج پڑھتے اس نے گہری سانس بھری، پھر ناشتہ کرنے چلی گئی اور دوا لی کیونکہ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی وہ، لیکن اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس شخص نے کہا تھا وہ اس یونیورسٹی نہیں جانے والی تھی۔ اتنا تو جانتی تھی، لیکن وہ شخص کو زج کرنے والی تھی، اس لیے سب سوچ کر مسکرا دی۔ اضلاع نظر، اب تم دیکھو، تم مجھ پر حق جما سکتے ہو، لیکن میں اب تک تمہارا مجھ میں کچھ سچ ہونا اور تکلیف پہنچانا نہیں بھولا۔ وہ تیار ہوئی، یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہاں سب کلیئر تھا، اسی لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تو بوا کا فون آنے لگا۔ جی بوا، فرشتے آپ کو اضلاع نے منع کیا تھا یونیورسٹی جانے سے، وہ بہت غصے ہوگا، واپس آ جائیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا بوا، میں کیوں اس کے غصے اور خوشی کا دھیان رکھوں؟ وہ کہتی کال کاٹ کے کلاس لیتی کیفے میں بیٹھ گئی، جبکہ اس کا فون مسلسل وقفے وقفے سے بج رہا تھا۔ وہ جوس پیتی مزے سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فرشتے! اضلاع نظر، کال اٹھاؤ میری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یونیورسٹی جانے کی؟ میری بات کے خلاف جا کر تم اپنا نقصان کرو گی، اور ایسے کئی میسیجز تھے جسے دیکھ کر وہ ڈری تھی۔
لیکن ہمت کرتی بیٹھی رہی۔ پھر یونیورسٹی سے کچھ سوچتے نکل گئی اور گول گپے کا اسٹال ڈھونڈنے لگی، اور ایسا کرتے یونیورسٹی کے ایریا سے بھی نکل آئی تھی۔ گول گپے کھاتے اب اسے واپسی کے لیے کیب نہیں مل رہی تھی، اور یہیں سے اس کی گھبراہٹ شروع ہوئی تھی۔ اس نے وہ جگہ دیکھی، وہ وہاں پہلے نہیں آئی تھی۔ وہاں سڑک پر کہیں کافی سٹالز تھے۔ وہ گھبرا گئی تھی اتنے لوگوں کو دیکھ کر۔ اس نے فون نکالا فوراً، جس کی چارجنگ بھی نہیں تھی کہ وہ کیب بک کروا سکتی۔ اس کا دل دھڑکا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اذلان کا نمبر ملایا تھا جو اٹھا لیا گیا تھا۔ اذلان، وہ نم لہجے میں بولی تھی، تم خود واپس آؤ گی؟ فرشتے اذلان، نظر تاکہ تمہیں اندازہ ہو شوہر کے بات کے خلاف جانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کال کٹاک سے کاٹ دی گئی۔ فرشتے نے نم آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھا اور اسے بھیڑ سے نکل کر سائڈ پر چلنے لگی۔ فروا، جی سر۔ تمہیں پتہ ہے فرشتے کہاں ہے؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تو فروا نے تھوک نکلا، نہیں سر۔ اس کا حساب میں تم لوگوں سے بعد میں لوں گا۔ تم لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ ہے یا نہیں؟ وہ جس علاقے میں اس کے بارے میں وہ بالکل نہیں جانتی۔ عمر کو فون کرو، فوراً اسے گھر پہنچائے۔ جی سر۔ وہ پھر فروا نے عمر کو سب بتایا تھا جو اس جگہ پہنچا تھا۔ میڈم چلیں۔ اس نے فرشتے کو دیکھا تو تیزی سے گاڑی سے اترتا اس تک پہنچا۔ فرشتے اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اذلان سر نے آپ کو گھر پہنچانے کا کہا ہے، وہ تابعداری سے بولا تو فرشتے نے تھوک نکلا، نہیں تو بہت ڈر گئی تھی۔ جی سر، بیٹھ گئی ہیں؟ اوکے سر۔ نہ جانے کیا کہا گیا کہ اس نے فون فرشتے کو پکڑا دیا۔ تمہارا دماغ درست جگہ پر ہے نہیں؟ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ میرا ہی آدمی ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا غصہ مت دلاؤ۔ فرشتے کی اپنی سزا بھی نہ سہ پاؤ؟ وہ دھاڑا۔ فرشتے کی سسکی بندھی۔ گھر پہنچ کر کال کرو مجھے اور عمر سے بولنا اب جہاں جانا ہو۔ کل سے تم یونیورسٹی جاؤ گی لیکن میری بتائی ہوئی۔ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ چکر آ رہے ہیں اب؟ نہیں، فرشتے نے آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس رہو۔ وہ بہت زیادہ ڈانٹ کر اب اسے ریلیکس رہنے کا کہہ رہا تھا۔ فرشتے نے فون کو گھوڑا اور پھر کال اذلان کی طرف سے کاٹی گئی تو وہ سیٹ کی پشت پر سر ٹکا گئی۔ جانتی تھی اب جا کر اسے کال کرنا لازمی ہے۔ کیسی ہو؟ اس نے پوچھا تو کونین نے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس حال میں ہوتے ہوئے بھی اس سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، وہ نم لہجے بولی تو وہ تڑپ کر آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ناشتہ کیا تھا؟ وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھاتا بولا تو کونین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم تاعمر انا میں رہتے ہیں اور جب کوئی ہم سے دور ہونے لگتا ہے تو یہ احساس سہانے روح ہوتا ہے اور تب ہمیں شخص کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور کونین خبر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کونین کا دل ہلا رہی تھی۔ اگر اسے بھی برا کچھ ہو جاتا تو کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا اور جواب میں اس کے اندر سناٹے چھا گئے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کونین نے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے قریب ہوتے کہا۔ اگر تم گزشتہ رات مجھ سے یوں قریب رہتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ سارا درد اس کو دیکھ کر جاتا رہا تھا۔ شایان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ سراپا سکون تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بولی اور آنکھوں میں موجود کب سے ٹھہرے آنسو اور کل سے موجود وجود پہ بے کلی سماسو کی صورت باہر نکلا۔ شش کونین، آئی ایم فائن۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کی کمر سہلائی۔ شایان، کیا کھاؤ گے میرے بچے؟ تہذیب عثمانی جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر آئی تو کونین یکدم ڈر کر کھڑی ہو گئی، لیکن شایان نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ جوس اس وقت صرف، اس نے بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل کہا جبکہ نگاہیں اب بھی اس پر تھی جس کا چہرہ سرخ تھا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں آرام کی ضرورت ہے، انہوں نے کی نکھیوں سے کونین کو دیکھ کر کہا۔ یعنی اس کو جانے کا کہہ رہی تھی وہ؟ کونین نے شایان کے ہاتھ سے آرام سے اپنا ہاتھ نکالا اور ایک ہی قدم آگے بڑھایا۔ کونین، یہیں رہو یار، اس نے بند ہوتی نگاہوں سے کہا تو کونین کے قدم وہیں جم گئے جبکہ تہذیب عثمانی سے کینہ توڑ نگاہوں سے گھورتی باہر نکل گئی۔ کونین اسے دیکھتی رہی جو شاید اب بھی دواؤں کے زیر اثر غنودگی میں جا رہا تھا۔ کونین اس کے پاس وہیں میز پر بیٹھ گئی کیونکہ وہ جوس پیتے ہی غنودگی میں چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی اور پھر اس کے سونے کا اطمینان کرتی جہانگیر عثمانی سے بات کرنے کے لیے باہر نکل گئی۔ دادا جان، اس نے ان کو پکارا جو ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ آ جاؤ گڑیا، انہوں نے کہا تو وہ پاس جا کر کھڑی ہوئی تو جہانگیر عثمانی نے اسے بازو کے حلقے میں لیا۔ یہ شایان کی بیوی ہے، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تو کونین نگاہیں جھکا گئی۔ بولو گڑیا، مجھے گھر جانا ہے۔ جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھا۔ کیا شایان کو بتایا آپ نے؟ وہ، ہم کب لے جا سکتے ہیں شایان کو؟
شاہزیب عثمانی بھی ڈاکٹر کے پاس آتے استفسار کرنے لگے۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، ہم جانتے ہیں وہ چل نہیں سکتے، ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی ہیں، انہیں کچھ وقت درکار ہے۔ وہ بولے تو کنیل نے جھٹکی سے سر اٹھاتے بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر جہانگیر عثمانی کی طرف۔ اسے تو لگا تھا صرف اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، جو اس نے پٹی دیکھی تھی، لیکن چادر میں ڈھکی وہ اس کی ٹانگیں نہیں دیکھ پائی تھی۔ بابا، اس لڑکی کو بھیجیں، شایان نے دھم مچا دیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ اتنا بچہ کیوں بن رہا ہے۔ وہ تیوری چڑھائی بولی تو کونین نے ہونٹ کاٹے۔ ہمیں گھر بھیج دے دادا جان، بی بی پہلے اس سے مل لو، کہیں وہ ہسپتال نہ سر پر اٹھا لے۔ تہذیب عثمانی کہتی چلی گئی تو انہیں آنکھوں سے برے طریقے سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیا وہ نہ بیچ میں لا رہی تھی۔ شایان عثمانی نے جوڑ کیا، وہ اس سے بھی بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے اس حال میں چھوڑ کر وہ کچھ بھی اخذ نہ کر پائی تھی۔ جاؤ گڑیا، اس سے مل لو، پھر میں آپ کو گھر بھجوا دیتا ہوں۔ وہ بولے تو اس کی مشکل آسان ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے شایان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، ڈاکٹر کو بولیں کوئی دوا دے۔ شایان نے سر کو پکڑ رکھا تھا اور اس کے بھیجے ہونٹوں سے صاف واضح تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ کونین کو بلائے، کیا مجھ سے ملے بغیر چلی گئی ہے وہ بابا؟ وہ شاہزیب عثمانی سے بولے تو شاہزیب عثمانی نے کونین کو دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئے۔ آپ کیوں نہیں ڈاکٹر سے دوا لا رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ تنگ آ گیا تھا، یا شاید کونین خبر کی غیر موجودگی کے باعث تھا یہ سب۔ کونین باہر نکلی اور اس کے دوا لیتے ہی اندر آئی تھی۔ اس کے پاس آئی تو کونین نے دیکھا وہ پھر سے اس کی خوشبو سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس کے لب کب سے پڑے، اس کے لیے کب سے پڑے ماتھے کے بالوں میں کمی آئی تھی۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کہاں تھی؟ شایان نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑا، وہ چھوٹا بچہ بن گیا تھا جو کسی چیز کے کھونے کے ڈر سے اس کو تھامے رکھتا ہے۔ دوا لینے گئی تھی، تم یہی میرے پاس رہو بس، وہ کہتا آنکھیں موند گیا۔ چہرے پر درد کے آثار صاف دکھ رہے تھے۔ یہ دوا لیں۔ اس نے اسے دوا کھلائی اور پھر وہاں دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر جا کر بیٹھنے لگی۔ یہاں آ جاؤ۔ شایان عثمانی نے کچھ ہٹ کر اپنے ہی بستر پر جگہ بنائی تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ کیوں انسیکیور ہو رہا تھا اس کو لے کر۔ دوسری طرف شایان عثمانی سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اسے پھر نہ چھوڑ جائے۔ اس کی غنودگی میں یہی وجہ تھی کہ اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑے شایان، میں نہیں جا رہی۔ لیکن وہ نظر انداز کر گیا تھا اور پھر وہ کچھ پڑھ کر اسی تکلیف کے لیے اس پر پھونکنے لگی۔ رب کے کلام سے بہتر دوا کیا ہو سکتی تھی؟ زارا نے خوشی سے سب کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبوب کو پا لینے سے زیادہ خوش کن لمحہ نہیں تھا اس کے نزدیک۔ اگلی صبح سے تیار ہوتے گھر میں ادھم مچایا تھا کیونکہ اعظم اظہر نے اسے لینے آنے والا تھا۔ زارا، اس کی ماں نے اس کے بال اور بھانتے اس کے دمکتے چہرے کی طرف دیکھا۔ جی؟ وہ فون کی سکرین کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کیا تم پہلے سے اعظم کو جانتی ہو؟ ان کے اچانک سوال پر اس کا دل رک گیا۔ آپ کو کیوں لگا ایسا؟ کیونکہ پہلے تم شادی کا نام سنتے ہی انکار کر چکی ہو کئی بار، لیکن اعظم اظہر کے نام پر اس دن تمہارے چہرے پر جو چمک ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہ مجھے پسند ہے، پسند تھے، وہ سادگی سے اعتراف کرتی بولی۔ کب سے؟ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنی ماں اور بھائیوں کی جان دی۔ بہت سالوں سے، اسکول سے، لیکن یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے رب العالمین پر چھوڑ دیا تھا اور دیکھے دعائیں رد نہیں کی جاتی، وہ کہتے پھر سے مسکرائی تو انہوں نے اس کے چہرے پر موجود مسکان کے یوں ہی رہنے کی دعا کرتے اس کا ماتھا چوما۔ اعظم آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا بلانے پر بھی، اسی لیے اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ بیٹا شام سے پہلے آ جانا، انہوں نے کہا تو اعظم نے سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے میں کب سے تیار تھی، آپ لیٹ ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے ماما نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو جانتی ہوں پہلے سے۔ دیکھیں انہوں نے پھر بھی میری خوشی سے اندازہ لگا لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے انہیں کہا، کیا کہا؟ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں دعائیں رد نہیں کی جاتی اور آپ کو تو میں سالوں سے مانگتی آئی ہوں، اور مجھے لگتا تھا کہ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں، ہمارے نہ ملنے میں رب العالمین کی کوئی مصلحت ہے، لیکن دیکھیں صبر کے بعد انعام سے نواز دیا جاتا ہے۔ مجھے معجزوں پر یقین ہو گیا ہے، مجھے رب العزت سے قریب ہونے کا ایک اور موقع دے دیا آپ نے۔ وہ صاف دلی سے چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اعظم اظہر کو لگا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے، بہت غلط، اور اب اس غلطی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ رب سے اس کے ذریعے قریب ہو گئی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ اسی کی شکایت رب سے کرتی مستقبل میں؟
اور وہ اپنی دعاؤں میں خالی ہاتھ ٹھہرا دیا جاتا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ہم کہاں سے لیں گے ڈریس؟ یہ سارے برانڈس ہیں، پسند کر لو، ولیمے کا پسند کر لو، ساتھ ہی لیں گے۔ وہ گہری سانس بھرتا بولا، لیکن یہ تو بہت مہنگی ہوں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن احساس کمتری کے احساس سے کہہ نہ پائی، اور پھر اس نے خود ہی سب دیکھا تھا۔ اعظم اظہر تو سائڈ پر کھڑا تھا، لاتعلق سا۔ کیا وہ فرشتے اظہر سے بھی شادی پر یوں ہی لاتعلق سا کھڑا ہوتا؟ فرشتے کا دل برا ہوا۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے ایک معمولی سا ڈریس اس کے سامنے کیا، محض اس کی توجہ کے لیے۔ اچھا ہے، لے لو۔ فون سے نظر اٹھا کر دیکھتا جلدی سے بولا تو زارا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یعنی وہ اتنا لاتعلق تھا کہ اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اعظم اظہر نے بھی اس کی خاموشی کو سمجھتے فون جیب میں ڈال دیا۔ شاید یہ اس کی گاڑی میں کی باتوں کا اثر نہیں تو وہ کہاں دلچسپی رکھتا تھا ان سب میں۔ اور وہ پھر آگے بڑھتے خود بھی دیکھنے لگا تو زارا اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر بے حد خوبصورت اور نفیس جوڑے اعظم اظہر نے پسند کیے تھے کہ زارا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں بارات والا نہیں لوں گی، اس نے پرائزنگ ٹیگ کو دیکھتے کہا، کیونکہ وہ گھر سے اتنے پیسے نہیں لائی تھی۔ کیوں؟ ماما کے ساتھ جا کر لے آؤں گی۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ اظہر نے آئیبرو چکاتے پوچھا۔ نہیں، بہت اچھے ہیں۔ وہ اسے وجہ کسی صورت نہیں بتانا چاہتی تھی۔ زارا، کیا مسئلہ ہے؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں اور اب تمہیں لینا نہیں ہے؟ میں ماما کو لے آؤں گی نا یہاں، وہ بولی تو اعظم نے نوٹ کیا تھا وہ اپنے والٹ میں موجود شاید پیسے گن رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس سے دور کھڑی اس نے دونوں جوڑے اٹھائے اور بلنگ کروائی، جبکہ زہرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر جاتے اس نے بوا سے معافی مانگی تھی پہلے بنا بتائے جانے کی، اور اپنی بدتمیزی کی بھی پھر فراشکتی لیٹ گئی اور فون اٹھا لیا۔ وہ ششو پنج میں تھی کہ نمبر ملائے یا نہیں، پھر نمبر ملاتے کان کے ساتھ لگایا۔ بولو، اضلاع نظر کی آواز گونجی۔ وہ ایسے بولا جیسے احسان کر رہا ہو اس سے فون پر بات کر کے۔ تم نے بولا تھا کال کرنے کو، موزی چہتے بولی تو اضلاع نظر اپنا کام چھوڑتا کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر رہی ہوں، وہ منہ بسوڑتے بولی تو اضلاع نے مسکرا دیا۔ کیا تمہیں یاد ہے کچھ؟ کس بارے میں؟ میں جانتا ہوں کہ تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بالکل نہیں جانتی میں، اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ تمہارا شیمپو مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا، وہ بولا تو فرشتے نے چہرہ کمفرٹر میں چھپایا۔ بدل لو، میں بھیج دوں گا۔ میں کیوں سب تمہارے مطابق کروں؟ کیونکہ تم میری ہو، تم سے متعلق بھی سب میری پسند کا ہونا چاہیے، وہ بولا تو فرشتے کو اپنے گال دہتے محسوس ہوئے۔ اس سے نفرت کے دعوے سب پانی ہو رہے تھے۔ تم بہت امیر ہو گئے ہو وہاں جا کر۔ فرشتے سے کچھ نہ بن پایا تو بولی، لیکن تم میرے حلال کے کمائے پیسے کو ضائع کر رہی ہو۔ 2 لیپ ٹاپ تم توڑ چکی ہو، اس بار اسے خراش بھی آئی تو تم دیکھنا۔ تو نہیں بھیجتے، میں نے تو نہیں مانگا تھا، وہ گردن اکڑاتی بولی۔ وہ نے بتایا تھا مجھے اور میں نے آواز سنی تھی تمہاری، جھوٹ مت بولو۔ تو یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے؟ جب وہ حربہ نہ چل پایا تو وہ اس طرف آ گئی۔ بالکل، سب ذمہ داریاں میری ہیں، اور اپنے ذمہ داریوں کو میں کتنے احسن طریقے سے انجام دے رہا ہوں تم جانتی ہو۔ اس کا اشارہ اس کی یونیورسٹی میں ڈرگ والی حرکت پر اور آج کی حرکت پر تھا۔ تم یہ تم کیا لگائی ہوئی ہے فرشتے؟ وہ سنجیدہ سا بولا تو وہ خاموش ہوئی۔ جانتی تھی وہ بدتمیزی کر جاتی ہے اب اس سے، ایسا بننے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے، مت بھولو۔ تم پر میرا حق ہے فرشتے اذلان، میری غلطی ہے کہ میں نے غصے میں وہ حق لینا چاہا، پر وہ آگے بول نہ پایا۔ جانتا تھا وہ غلطی پر ہے، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے بہت عزیز، وہ نم لہجے میں بولے۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے میسر ہوا تو وہ کیسے اس کی چھوٹی سی تکلیف پر پاگل ہو جاتا تھا، اور کیسے وہ خود سے اسے بڑے ہی در سے روشناس کروایا گیا تھا۔ میں سونے لگی ہوں، کال کاٹو، خبردار بات کرو مجھ سے۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی بات، اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں وہاں سے فلائٹ پکڑتا صرف تمہارے لیے آیا تھا، تمہاری خوشبو کے لیے، چند لمحوں کی قربت کے لیے جس کے لیے میں یہاں تڑپا ہوں؟ فرشتے کچھ نہ بول پائی۔ فرشتے کال کاٹ گئی تو وہ ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ ملے دور بیٹھی بھی جانتا تھا وہ خود تکلیف میں ہے، رو رہی ہوگی۔ اس نے واقعی سے تکلیف دی تھی، بے شک اس کا حق تھا، لیکن حق یوں تھوڑی نہ لیے جاتے ہیں۔ فرشتے اذلان حضرت، تم سے میں نے تب محبت کی تھی جب مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ یہ محبت موت تک ختم نہیں ہوگی۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ میسر آ جانے کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے، تو مجھے میسر آ گئی تو میری محبت صرف بڑھے گی، کم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا آنکھیں موند گیا۔ آئی مس یو عزیز، لیکن میں نے تمہیں ابھی تک معاف نہیں کیا، فرشتے نے رونے سے پہلے زیر لب کہا۔
وہ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اب کوئی اندر بھی نہیں آیا تھا۔ شاید جہانگیر عثمانی کا حکم ہوگا، اور ان کی بات کو کون ٹالتا تھا۔ وہ شایان کو دیکھتی رہی، لیکن اب وہ برے طریقے سے تھک گئی تھی بیٹھے بیٹھے، اور شام بھی ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھتے شایان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور باہر نکل گئی۔ انکل! شاہزیب عثمانی کو دیکھتے اس نے انہیں مخاطب کیا، کیونکہ ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاہزیب عثمانی نے فون سے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور پھر مسکرائے تو وہ جھجکتے ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادا جان کہاں ہے؟ سب گھر چلے گئے، کافی تھک گئے تھے، انہوں نے پیار سے جواب دیا۔ مجھے بھی گھر جانا تھا، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ کیوں میرے بیٹے کو؟ آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا آپ کے لیے وہ کتنا انسیکیور ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہزیب عثمانی نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو اسے سار میں لیتے اس کا ماتھا چوما۔ اس محبت پر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیا کھائے گی؟ کیا کھائیں گے؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ کچھ بھی نہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ میری بیٹی کو بھوک کیوں نہیں ہے؟ تمہارے باپ سے ملا تو وہ ناراض ہوگا کہ بچپن میں تو تم کہتے تھے یہ میری بیٹی ہے، اور اب دیکھو۔ وہ بولے تو کونین نے انہیں دیکھا۔ آپ بابا سے ملنے آئیں گے انکل؟ انکل نہیں بابا گڑیا، آخر میرا بیٹا شوہر اور دیوانہ ہے آپ کا، اور یہ نکاح بھی میں نے ہی کروایا تھا۔ بس غلطی یہ ہوئی کہ تمہارے باپ کے منع کرنے پر میں منع ہو گیا اور دوبارہ نہیں ملا اس سے۔ وہ افسوس سے بولے۔ کوئی بات نہیں، آپ ان سے ملنے جائیں گے تو وہ ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ وہ خوشی سے بولی۔ چلے بتائیں اب کیا کھائیں گی؟ پیزا بچپن میں بڑا پسند تھا، انہوں نے خود ہی بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ انہوں نے اور بھی چیزیں منگوائی اور اس سے بھی وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ وہ اسے اس کی اور شایان کی بچپن کی باتیں بتاتے رہے۔ اس کے باپ کا فون آیا تھا جن کو شایان کے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا تھا جہانگیر عثمانی نے۔ وہ کافی فکر مند تھے۔ بیٹا اب کیسا ہے شایان؟ انہوں نے کونین سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، بس کچھ دن چل نہیں سکیں گے، تکلیف ہوگی۔ وہ گہری سانس بھرتے آہستگی سے بتانے لگے۔ آپ وہیں رہیں گی؟ جی بابا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی کیونکہ یہ اجازت بھی جہانگیر عثمانی نے ہی لی ہوگی۔ جبکہ اس سے فون لیتے شاہزیب عثمانی اب بات کرنے لگے تھے، اور اب دونوں بھائی کافی رنجیدہ ہوئے تھے۔ سالوں بعد بات کر کے وہ دونوں ایک دوسرے سے دکھ سکھ بول رہے تھے۔ تمہاری بیٹی اب میری بیٹی ہے، اور میرا بیٹا کافی دیوانہ ہے تمہاری بیٹی کا۔ وہ بولے تو کونین نے سانس روک لی، اور شاہزیب عثمانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں کچھ مزید کہنے سے روکا تو وہ سمجھ گئے، لیکن خاور عثمانی سے مذاق ہی سمجھے تھے اس لیے ہنس پڑے، اور باتوں کے بعد شاہزیب عثمانی نے انہیں مطمئن کیا تو وہ مان گئے اور ان سے ملنے کا کہتے کال کاٹ گئے۔ کونین واپس بیٹھ گئی۔ آپ کیا چاہتی ہو گڑیا؟ انہوں نے اسے دیکھتے کہا، جس کی نگاہیں دروازے پر تھی جہاں اندر وہ شخص سویا تھا جس نے برے طریقے سے اس کا دل توڑا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم بابا۔ شاہزیب عثمانی کو اس پر ترس آیا۔ کیا سائمہ نقوی نے جو کہا وہ سب جھوٹ تھا؟ اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے سائمہ نقوی نے شادی کے بعد بھی اس کے باپ کی جان نہیں چھوڑی تھی، کبھی ان سے محبت کا اظہار، کبھی نفرت کا، اور کبھی ان کو چھوڑ دینے پر بد دعائیں اور دھمکیاں۔ شاہزیب عثمانی نے ہونٹ کھینچے۔ ان باتوں سے لازماً ان کی بیوی تہذیب عثمانی بھی واقف ہوگی اچھے سے۔ تو بتا دو شایان کو سب۔ مشکل ہوگا اس کے لیے یقین کرنا، لیکن ہمیں امید ہے وہ آپ کی بات پر یقین کر لے گا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں وہ اس حقیقت تک خود پہنچے۔ میں نے اس رشتے میں بہت ایفرٹس ڈالے ہیں، اب ان کی باری ہے۔ کونین اندر سے اپنے نام کی آواز سنتے شاہزیب عثمانی نے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہو کہ اب واپسی ممکن نہیں ان کے بیٹے کی زندگی سے۔ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں گڑیا، اور اندر صوفہ موجود ہے، آپ سو جائیں۔ آپ کہاں سوئیں گے؟ میں یہاں ٹھیک ہوں، صبح کوئی اور آ جائے گا تو میں گھر جا کر آرام کر لوں گا، فکر مت کرو۔ وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی تھی؟ بابا کے پاس تھی۔ شایان نے اسے بند کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کے بابا؟ وہ بولی اور جاتی چادر اتارتی صوفے پر سے سامان ہٹانے لگی۔ کونین؟ وہ مڑی۔ یہاں آ جاؤ۔ نہیں آپ نہیں، یہاں ٹھیک ہو، وہاں ہم دونوں انکمفرٹیبل رہیں گے۔ مجھے اپنے کمفرٹ کا پتہ ہے، آ جاؤ۔ وہ بولے اور سر موڑتے اسے دیکھا۔ لیکن میں یہاں ٹھیک یوں۔ وہ بولی تو اسے لگا وہ مزید اعتراض کرے گا، لیکن وہ رخ موڑ گیا، چہرے کا، اور خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ پل سوچتی رہی، پھر اس کے پاس چلے گئی اور اپنی جگہ بنانے لگی۔ وہ بیڈ کافی بڑا تھا۔ دروازہ لاک کر رہا ہو؟ وہ بولے تو کونین نے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن آنکھیں بند تھی۔
وہ لاک کر کے واپس آئی۔ یہ پرائیویٹ روم تھا جہاں اچھی خاصی سہولیات تھی۔ وہ آگے جگہ بنا دی تو مشکل اس کے ساتھ لیٹ گئی جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کر سکتے تھے۔ اب کونان تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ نہ جانے اس سے پوچھ رہا تھا یہ بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ نہیں، میں کل گھر چلی جاؤں گی۔ پلیز، مجھے فورس کرنے کا آپ حق نہیں رکھتے شایان۔ اس نے چھت پر نگاہیں ٹکائے کہا جبکہ شایان کی نگاہیں اس کے گرد طواف کر رہی تھی۔ شایان نے آنکھیں موند لی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ بابا کو بتا دینا اور چلی جانا میرے اٹھنے سے پہلے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مشکل سن پائی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ کچھ دیر بعد کونین نے استفسار کیا۔ نہیں، جو درد تم مجھے مسلسل دے رہی ہو اس کے آگے مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ مت بھولے کہ آپ نے رسوا کیا تھا مجھے محفل میں، اور تم اس کا بدلہ لے چکی ہو مجھ سے، مجھے بار بار دھتکار کر، میرا ہاتھ جھٹک کر اور مجھ سے دوری اختیار کر کے۔ میں بتا چکا ہوں اب سے تم میرے ساتھ رہو گی، ہزار ناراضی سہی لیکن ہمیں ساتھ رہنا تھا، لیکن تمہیں صرف مجھ سے دوری چاہیے۔ وہ کرب سے بولا تو کونان نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی، اس لیے وہ اس کے تاثرات نہ جان پائی۔ آپ اپنی خالہ سے پوچھیں کہ لوگوں کی زندگی تباہ کر کے کیا ملا انہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا، شایان سنجیدگی سے بولا جیسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ کونین کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ ان کی محبت میں کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں، سب ویسا نہیں ہے جیسے آپ کو دکھایا گیا۔ میرا باپ بے گناہ ہوتے ہوئے سالوں سے سزا کاٹ رہا ہے تو آپ کی خالہ کو کوئی سزا کیوں؟ خاموش رہو کونین، تم بہت زیادہ بول رہی ہو۔ میں زیادہ بول رہی ہوں؟ سچ میں حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی نیک اور پاکیزہ بنی خالہ کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے۔ وہ اٹھ کر بستر سے اتر گئی۔ واپس آؤ۔ بالکل نہیں۔ اپنے باپ کو گناہ گار ٹھہرانے والے اور ان کے مجرم کی حمایت کرنے والے کے تو میں قریب بھی نہ بھٹکوں۔ تم ہمارے رشتے میں انہیں نہ ہی لا سکتی کونین۔ آپ نے بھی ان کے لیے مجھے دھوکہ دیا تھا، بھولے مت۔ اس موضوع پر ہم کسی اور زور بات کریں گے۔ واپس آؤ، میں سونا چاہتا ہوں۔ سو جائیں۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ کے اور آنکھیں موند لی تو شایان عثمانی نے لب بھیج لیے اور سونے کی کوشش کرنے لگا جو وہ جلد ہی سو گیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں آنکھ سر کی درد سے کھلی تو نگاہیں سیدھا اس سے جا ٹکرائی جو اب بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھ کر بے چینی سے کروٹ بدلنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ کچھ لمحوں بعد کونین کی آواز گونجی لیکن شایان نے جواب نہ دیا تو وہ اٹھ کر آئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ سو گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کی پیٹھ کونین کی طرف تھی، لیکن اب بھی وہ ہلکے سے اپنے ہاتھوں سے سر کو دبا رہا تھا۔ کونین نے اس کے تکیے کے پاس بیٹھے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا لیکن اگلا لمحہ اسے ہلا گیا تھا۔ شایان عثمانی اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ مجھے وقتی سہاروں کی ضرورت نہیں، وہ بولا تو کونین کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ وہ تکلیف میں تھا، یہی بات اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کونین نے اپنا ہاتھ پھر سے رکھا لیکن اب کی بار آہستگی سے شایان نے ہٹایا تو وہ تھم گئی، پھر گہری سانس بھری اور پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر پلٹ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری تو شایان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس کی تکلیف پر بے چین دکھ رہی تھی۔ تم کل نہیں ہوگی اسی لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش رہیں اور سننے کی کوشش کریں، وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ اسے آنکھوں میں بھرتا آنکھیں بند کر گیا۔ کونین نے اس کا سر دبایا اور پھر دل کی بات مانتے جھکی اور اس کے ماتھے پر لب رکھے تو شایان عثمانی کے سینے میں سکون سا اترا۔ تم سکون ہو؟ وہ نیند میں بڑبڑایا تو کونین اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ شخص واقعی اس سے محبت میں کافی آگے نکل گیا تھا۔ یہ آپ نے کیوں لیا؟ زارا نے اسے بل کروا کر باہر نکلتے کہا۔ کیوں؟ شادی میری ہے بیوی، تم میری بنو گی تو یہ سب مجھے ہی خریدنے تھے۔ ہاں لیکن برات کا ڈریس تو لڑکی خود لیتی ہے نا، میں پیسے بھجوا دوں گی آپ کو، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ مجھے بے حد برے لگتے ہیں وہ مرد جو خود کو غیرت مند کہتے ہیں، ہر بات بات پر اناج جاگ جاتی ہیں لیکن استعمال اپنی بیوی کے گھر سے آئی چیزیں ہی کرتے ہیں۔ زارا نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ کاش سب مردوں کا یہی خیال ہوتا، تم وہاں سے کچھ بھی نہیں لاؤ گی، اپنے بھائیوں کو منع کر دینا، اعظم اظہر ایک چیز نہیں لے گا اس گھر سے، میں سب خود دلوا دوں گا تمہیں، چلو اب لیٹ ہو رہے ہیں۔ زارا نے تیزی سے سر ہلایا، اسے اپنی محبت پر فخر ہوا تھا، اس نے خود کے لیے ایک بہترین شخص چنا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے لیکن اب تک کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ پھولوں والے بچے نے سگنل پر ان کو پھول دینے چاہے تھے جس کو اعظم نے نہیں لیا تھا، صرف اسے پیسے دے دیے تھے۔
زارا کا دل پل میں بجھ گیا، وہ تو ان پھولوں کی خوشبو کو پاس سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کچھ کھاؤ گی نہیں؟ وہ سادگی سے بولی، اور پھر اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اسے گھر چھوڑتا اب کی بار پھر اندر بلانے پر منع کر گیا تھا۔ وہ اندر آتے سب سے ملتے اعظم کی باتیں انہیں بتا چکی تھی، جسے سب اس رشتے سے مطمئن ہو گئی تھے۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت سوچتے اسے کال کی۔ بولو، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، بولو اعظم، کیا آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ اس سوال کا کیا مطلب بنتا ہے اب؟ بس مجھے پوچھنا تھا۔ بے فکر رہو، میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2 دن بعد ان کی مہندی تھی جو اکٹھی ہونا قرار پائی تھی اعظم اظہر کے گھر۔ اس نے فون رکھتے فرشتے کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو فرشتے؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اعظم اظہر کا نمبر فون کی اسکرین پر دیکھا۔ بوا اسے اعظم کی شادی کا بتا چکی تھی۔ ٹھیک ہوں، میری شادی پر آ رہی ہو نا؟ میں اکیلی کیسے؟ تم آؤ گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ بچپن کی دوست کی شادی پر بھی نہیں آؤ گی اب؟ اعظم ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اذلان، وہ بھی آ رہا ہے، اس کے اکلوتے بھائی کی شادی ہے آخر۔ اعظم اظہر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گی، فرشتے نے مسکراتے کہا۔ ٹھیک ہے، بس اچھے سے تیار ہو کر آنا، یہ نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تول دے رہا تھا بات کو، اس سے مذاق کر کے۔ میں آپ دونوں بھائیوں سے زیادہ حسین ہوں، وہ کھلکھلائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، تم بہت حسین ہو، اعظم اظہر بولا تو فرشتے نے جھجکتے ہونٹ کاٹا۔ ٹھیک ہے اظہر بھائی، پھر ملاقات ہوگی، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ اذلان اظہر کے آنے کا سن کر ہی اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتی باہر نکل گئی۔ مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، اس نے عمر کو کہا جو کچھ ہی دیر میں واپس جانے والا تھا۔ کیا آپ نے اذلان بھائی سے پوچھا ہے؟ نہیں، کیوں؟ آپ اجازت لے لیں، میں لے جاتا ہوں، وہ تابعداری سے بولا۔ کیا مطلب، اب مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ آپ پوچھ لیں پلیز، وہ بولا تو فرشتے نے اسے گھورتے اذلان کو کال کی جو اٹھائی نہیں گئی۔ آگے تو ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے فون، آج کام ہے تو دیکھو کال نہیں اٹھا رہا۔ وہ کتنی دیر کرتی رہی، جب نہیں اٹھایا گیا تو پیر پٹکتی کمرے میں چلی گئی اور واپس اسائنمنٹ بنانے لگی۔ جب اس کا فون بجا اور پھر مسلسل بجنے لگا وقفے وقفے سے، لیکن وہ پھر ڈھیٹ بنی رہی اور پھر 20 منٹ کے بعد کال اٹھائی۔ کہاں تھی کب سے؟ جب میرا دل کیا، میں نے اٹھا لیا کال، وہ نخرے سے بولی۔ کہیں باہر جانا تھا، عمر نے بتایا تو؟ اگر تمہارے، وہ کہتی کہتی رک گئی، بھی کل ہی تو اس نے فرشتے کو ٹوکا تھا تم کہنے پر۔ تو اگر آپ جناب کو آپ کے چمچے نے بتا دیا ہو تو اسے بتاؤ کہ میں نے جانا ہے۔ کیا لینا ہے؟ شاپنگ کرنی ہے، اعظم بھائی کی کال تھی۔ تمہاری شاپنگ میں خود کروں گا، واپسی پر اسائنمنٹ بناؤ اور میتھ پر دھیان دو، وہ کہتا۔ اس کی بات سنے بنا کال کاٹ گیا تو اس نے فون کو گھورا۔ اف!